أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ان الذین کفروا، اور ہمارے ہاں بھی ایسے ہو گیا کہ قوالی یہ چیزیں یہ لوگوں نے بعد میں شروع کی، پہلے نہیں تھا متقدمین، پہلے لوگ نہیں تھے ایسے، وہ تو قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، ایسی چیزیں ہوتی تھیں، تلاوت ہوتی تھی، حلقے قائم ہوتے تھے اور حلقوں میں قرآن ہی پڑھا جاتا تھا، بس صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر یہی چیز تھی۔ ان کے دور میں تو خیر تصور بھی نہیں تھا، بعد میں بھی چشت کے مشائخ پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن 2-3 کتابیں بس اثر رہ گئیں، باقی چشتیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی ٹھیک نہیں رہے ایسے، یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے یہ نقشبندی حضرات اس حد تک تھے کہ وہ کہتے تھے اچھی آواز سے نعت کا پڑھنا، اچھی آواز سے ان چیزوں کا پڑھنا، وہ کہتے تھے اس کی بھی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اسی لیے خواجہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے بیعت ہونے کے لیے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے ہاں شعر شاعری یہ چیزیں ہوتی تھی، اور وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل لگ گیا تھا حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دلی میں، اور فرماتے تھے کہ والد نے خط لکھا کہ فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں اور میرے شیخ سے تم نے بیعت کرنی ہے، اور فرماتے ہیں میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل دن وہی گزرا کہ اب میں ان کے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا اور بیعت میں کرنا چاہتا تھا حضرت سے، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جان خان حضرت مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام تھا، اور وہ اورنگزیب بادشاہ کے دربار میں ہوتے تھے، بڑے بڑے پائے کے آدمی، اور اس کے جو فوجی جرنیل تھے ان میں سے ایک تھے، ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ تو خبر پہنچی اورنگزیب کے دربار میں کہ جان خان کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو اورنگزیب نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو اس کا نام انہوں نے کہا حضور آپ تجویز کریں، تو انہوں نے کہا کہ پسر جانے پدر است، بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، تو جان کا جو بیٹا ہے جانے جانا ہے، وہ جان کی جان ہے، تو مظہر نام تو بعد میں پڑا، جانے جانا اصل میں نام تھا، جان خان کی جان، یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا نام تھا انہیں۔ وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے لیے زندگی کا وہ بڑا مشکل دن تھا، والد آ گئے اور انہوں نے کہا بیٹے آج سو، تو صبح میں اپنے بزرگ جو شیخ ہیں ان کے پاس جاؤں گا، وہاں بیعت کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں میں بس اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ خدایا میری حالت تو جانتا ہے اور یہ میرے اختیار کی چیز نہیں، اس کا کوئی حل ہو۔ تو کہتے ہیں رات کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی تو والد اٹھے اور میں جاگ رہا تھا، تو ایک آدمی نے بڑی گھبراہٹ میں خبر دی اور اس نے کہا اچانک حضرت آپ کے شیخ کا انتقال ہو گیا، چلیے جلدی سے۔ کہتے تھے صبح والد آئے اور انہوں نے کہا میرے شیخ کا تو انتقال ہو گیا، غلام علی اب تم آزاد ہو، تمہیں اگر کوئی مشائخ پسند ہو تو ان سے بیعت ہو جاؤ۔ تو فرما دیتے میں فوراً گیا خانقاہ اور حضرت سے عرض کیا حضرت بیعت فرما لیں، تو مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت کیا، اور میں بڑا حیران ہوا، حالانکہ وہ نقشبندی تھے، نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کرتے تھے، مجھے بیعت فرمایا تو کہو کہ میں بیعت ہوتا ہوں سلسلہ قادریہ میں۔ فرماتے یہ شیخ کی کرامت میں نے دیکھی اور انہوں نے سلسلہ قادریہ میں مجھے بیعت کیا۔ اصل بات کہاں تھی، چھوڑو یار، کہاں چلے جاتے ہیں۔ ہاں مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جتنے نقشبندی ہیں
ان کی کتابیں آپ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ بغیر ساز کے محض اچھی آواز میں نعت سننا، وہ کہتے ہیں ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. کہتے ہیں قرآن پڑھو، بس اس کو سنو، اس کو سمجھو، اللہ کا ذکر کرو. اور باقی مشائخ جو تھے چشت کے اور حضرات یہ کہتے تھے کہ اچھی آواز سے تم شعر پڑھ سکتے ہو، سن سکتے ہو. خسرو رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سنتے بھی تھے. اور یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے خسرو سب سے جی بھر جاتا ہے، تم سے نہیں بھرتا. اور ایک دن فرمایا خسرو سب سے تنگ آ جاتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان سے، اور تم سے تنگ نہیں آتا. اور جب آیا دور مولانا غلام علی صاحب، ان کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وفات میں لوگوں نے کہا حضرت آپ کی جگہ پہ کون ہوگا؟ تو فرمایا جن کو ہم نے اجازت دی ہے ان کی فہرستیں بناؤ. تو 300 خلفاء تھے، تغلق کے زمانے سے لے کے اکبر کے زمانے تک جو چشتی نظامی چھائے رہے پورے ہندوستان. وہی تو حضرت آئے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر نقش بندیوں کا دور شروع ہوا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر چشتیہ صابریہ کا دور شروع ہوا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کے اب تک. چشتی صابری جو ہیں ان کا سلسلہ زیادہ چھایا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا فہرستیں لاؤ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے لوگوں نے فہرستیں دی 300 خلفاء کی. تو حضرت نے فہرستیں پڑھ کے ایک طرف کو رکھ دی اور فرمایا تم میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ میری جگہ سنبھال لے. اور پھر فرمایا میرے بعد جس پہ بھی تم اتفاق کرو اسے بٹھانا. اور بٹھایا انہوں نے نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور حضرت نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ شعر سننے ہیں یہ وہ، تو انہوں نے کہا میں تو اجازت نہیں دیتا. تو لوگوں نے کہا حضرت سنا کرتے تھے. تو یہ وہ صحیح مسلک ہے جو صحیح معنی میں رہا ہے مشائخ کا. انہوں نے کہا کہ فعل مشائخ ما حجت نیس، آرے از کتاب اللہ و سنت. ہمارے مشائخ کے کام شریعت کی دلیل نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت، اس سے کوئی چیز ثابت کرو تو میں تیار ہوں. 40 برس وہ اپنی جگہ پر رہے اور اللہ نے کیا کمال کی خلافت انہیں دی تھی. اور 40 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کوئی ان کی خانقاہ میں اچھے آواز سے شعر بھی پڑھ سکتا. انہی کے خلیفہ تھے وہ خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارا سلسلہ ایسے. اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں نا، اس میں مشرکین کے ہاں، یہ تو خیر اپنے فرقوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن مشرکین کے ہاں عبادت میں موسیقی کا تصور یہ وہ چیز ہے. اور ایک اسلام ایسا مذہب ہے واحد جس میں عبادت میں موسیقی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، ينفقون اموالہم، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا. کہاں خرچ کیا؟ لِيُصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستوں سے روکیں. وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ روک دیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اس لیے وہ خرچ کرتے ہیں. مشرکین مکہ نے 3 طرح مخالفت کر لی نا، اپنی جانیں لڑا دیں بدر میں ایک، اور جو کچھ بکنا تھا اپنے منہ سے سب کچھ کہہ دیا اوپر سے نیچے. یہاں تک آپ دیکھ لیں یہ ان کے اقوال ہی نقل ہوئے ہیں نا کہ انہوں نے کہا اگر ہم چاہیں تو اس قرآن جیسا قرآن بھی بنا سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اللہ ہم پہ ایسے ایسے عذاب بھیج دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں. بدنی چیزیں ہو گئیں. خدا کی مخالفت میں قول، جسم، قول. اب تیسری چیز رہ گئی تھی پیسہ. اللہ نے اس کا اب یہاں ذکر کر دیا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال. لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ کو روکیں، اللہ کی راہ پہ لوگوں کو چلنے نہ دیں. یہ بدر میں آئے ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے، مال خرچ کیا ہے. وہ جو قافلہ گیا تھا اس قافلے نے جو تجارت کی ہے اس کے عوض میں جو پیسے آئے ہیں وہ پیسے اسی لیے تو تھے کہ مسلمانوں کی معیشت اس پہ غلبہ پایا جائے اور مسلمانوں کو تباہ کیا جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پیسہ جو تھا احد میں کام آیا ہے ان کے. بدر تو وقتی طور پہ بات ختم ہو گئی،
وہ پیسہ پھر احد میں کام آیا ہے. اللہ نے فرمایا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، یہ اپنے مال کو خرچ کریں گے تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں. فسينفقونها، خرچ کریں گے ان قریب، اس کو کر لینے دو. ثم تكون علیہم، پھر یہ مال ہو جائے گا علیہم، ان کے اوپر حسرتن، پچھتاؤ ہوگا، حسرت ہوگی کہ ہائے مال بھی ہاتھ سے گیا. ثم یغلبون، پھر اس کے بعد یہ مغلوب بھی ہوں گے، مسلمانوں کو ہم ان پہ غالب بھی کریں گے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، الی جہنم یحشرون، وہ سب کے سب ہانکے جائیں گے. الی جہنم، جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. مال خرچ کرنے کی ایک یہ حسرت رہ گئی اسلام کے خلاف. لڑ لیے جا کے بدر میں، زبان سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ بھی کہہ لیا، مال خرچ کرنا رہ گیا، کرو خرچ. تو انہوں نے احد میں خرچ کیا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر بدر کے اخراجات مراد ہیں، کہ بدر میں پیسہ خرچ کرنا تھا، کر لیا انہوں نے. اور بدر میں 1000 آدمی لے کر گئے، اور ایک ایک آدمی نے ان کے سرداروں میں سے ایک ایک دن کی دعوت قبول کر لی تھی. ابو جہل نے کہا ایک دن میں دعوت کروں گا. عتبہ تھا، شیبہ تھا، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. آخری دن کی دعوت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تھی جو ان کے حصے میں آئی تھی. یہ سب کے سب، ابو البختری تھا، نضر ابن حارث تھا، حارث ابن عامر تھا، امیہ تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پہ جو زیادتی کرتا رہا، زما ابن اسود تھا. یہ 10 11 12 آدمی سب نے کہا کہ روز 10 اونٹ ذبح کیا کریں گے. کسی دن 9 اونٹ ذبح ہوتے تھے، کسی دن 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے. 10 اونٹوں کی قیمت آپ لگائیں کئی ہزار پر جا کر پہنچتی ہے. یعنی آج کل کے زمانے سے دیکھیں تو کم سے کم 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ روز خرچ کرتے ہوں. اونٹ اگر 15,000 کا بھی آپ سمجھ لیں تو بھی 10,000 کا بھی سمجھ لیں تو لاکھ روپیہ، اتنے لاکھوں روپے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف خرچ کیے ہیں. اللہ نے کہا یہ خرچ کرنا چاہتے ہیں کر لیں خرچ، یہ شوق بھی پورا کر لیں. خدا کی عادت یہی ہے، جو اللہ کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اللہ اسے کھلی چھٹی ڈھیل دے دیتا ہے کہ تم ساری اپنی حسرتیں پوری کر لو، اور ہم تمہیں دکھا دیں گے کہ تم پھر بھی ناکام رہے ہو اور تمہیں کامیابی نہیں ملی. ثم یغلبون، اللہ نے فرمایا ہے پھر یہ مغلوب ہوں گے. کون مغلوب ہوں گے؟ مفسرین میں سے کچھ گئے ہیں کہ یہ کافر، اور کچھ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہے یہاں مراد، کیونکہ اللہ نے آگے کہہ دیا ہے کہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کافر ہیں انہیں تو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف. تو وہ کہتے ہیں یہاں پھر کیوں کافر ہوں گے مراد؟ تو پھر مفسرین کہتے ہیں یہاں پر مراد ہیں منافق، کہ منافق لوگ جن سے انہوں نے ساز باز کر رکھی تھی، جنہیں یہ خط لکھتے رہتے تھے کہ نکالو مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے. کل آئے تھے نا وہ روایات، تو یہ ان کے متعلق بیان ہے. اللہ نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے یہ خرچ کر لیں اپنے اموال کو بھی، اسلام کی بھی مخالفت کر لیں، یہ اس لیے تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، خبیث کو طیب سے اللہ جدا کر دے. یہ سب کچھ اس لیے خبیث مال کو، ناپاک مال کو پاک مال سے اللہ جدا کر دے. کیونکہ جو پاک مال ہوا کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں ہوتا. یہ جو حلال کا مال ہے نا، اس مال میں ایک تڑ ہوتی ہے. تڑ سمجھتے ہیں؟ ارے نہیں، توڑ نہیں. حلال مال میں ایک اکڑ ہوتی ہے، حلال مال میں ایک درد ہوتا ہے، نہیں خرچ کر سکتا آدمی اسے ایسے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حلال مال میں تو کبھی بھی اتنی گنجائش نہیں ہوئی کہ کوئی آدمی عیاشی کرے. وہ کہتے تھے میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ حلال مال کمائے اور اس میں عیاشیاں کرے. وہ کہتے تھے حلال مال میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی. حلال مال میں تڑ کا مطلب یہ ہے کہ کسک ہوتی ہے، آدمی اسے خدا کی نافرمانی میں خرچ نہیں کر پاتا. دل دکھتا ہے کہ میں کس فضول چیز پہ خرچ کرنے لگا ہوں، یہ پیسہ بڑی مشکل سے جوڑا ہے. یہ جو دل دکھتا ہے نا، اس کو کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جو حلال مال ہے ہم اسے الگ رکھتے ہیں. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں لوگوں کے اموال کے خرچ سے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مال کہاں سے کمایا گیا ہے. کہتے جو پیسے خرچ کرتا ہے جو میرے سامنے، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے.
اگر یہ حلال کا مال ہوتا تو یہ کبھی بھی خدا کی نافرمانی میں اس طرح خرچ نہ کرتا. اللہ نے کہا ہم نے چاہا ہے کہ حلال مال اور خراب مال یہ الگ ہو جائیں، فیرکمہ، اور پھر کیا ہوں کہ باغو علی بازن، اس حرام مال کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں، ایک پر ایک، فیرکمہ، اس کا ڈھیر لگا دے. رکام عربی میں کہتے ہیں ریت کا ٹیلا، کیونکہ ذرات ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتے ہوتے پورا ٹیلا بن جاتا ہے نا، اس لیے عرب کہتے ہیں اسے رکام. لشکر کو بھی رکام کہتے ہیں، کیونکہ لشکر میں بھی ایک سپاہی پھر دوسرا پھر تیسرا اس کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ پورا ایک ڈھیر گویا ہو جاتا ہے. تو فیرکمہ، ہم چاہتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک رکھیں حرام کی کمائی کو اور پھر سب کو جمع کر لیں، جمیعاً ڈھیر لگ جائے، فیجعلہ فی جہنم، اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے. اولئک ھم الخاسرون، اور یہ لوگ ہیں جو نقصان پانے والے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ اس حرام مال کو جہنم میں پھینکے تو مال میں بھی انہیں حسرت رہے کہ افسوس مال بھی کام نہیں آئے. اور مفسرین میں سے اکثریت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خبیث اصل میں جن کو کہا ہے یہ ہیں کافر، اور طیب کہا ہے مسلمانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مال خرچ کرنے دیں اور یہ کر لیں جو کچھ کے کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے انجام میں کیا ہوگا؟ اس کے انجام میں یہ ہو جائے گا کہ یہ خبیث جو ہیں